السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے انشاءاللہ میں زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل اور احکام آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. شروع میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کوئی بھی مسئلہ اگر آپ سماعت کریں، اس میں آپ کو مسئلہ سمجھنے میں کوئی ایسی دقت پیش آ جائے یا آپ مسئلے کو صحیح سمجھ نہ پائیں، اس بارے میں بھی بعد میں آپ سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں، یا ویسے بعد میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. یا اگر کوئی مسئلہ آپ کو ایسا لگے، اپنے آپ کو میں نے کبھی کوئی عالم دین، کوئی بڑا اپنے آپ کو کوئی ریسرچر نہیں سمجھا، طالب علم میں نے سمجھا ہے اپنے آپ کو. اگر کوئی بندہ ان اہم مسائل میں سے کسی مسئلے کے حوالے سے بڑے مضبوط دلائل رکھے کہ جو بات میں بیان کروں اس کے بالکل برعکس آپ کچھ دلائل رکھتے ہیں، آپ کے پاس کچھ احادیث کی روشنی میں ایسے دلائل موجود ہیں، آپ کو لگے کہ مسئلہ تو دوسری طرح ہے، ایسا کوئی بھی میرا مہربان دوست جو میری رہنمائی کرے گا، میری نظر میں اس بندے کی بڑی قدر ہے. کبھی بھی اس بندے کے حوالے سے میں نہیں یہ سمجھوں گا کہ اس بندے نے میری غلطی کیوں بیان کی. یہ دین صرف میرا نہیں ہے، نہ میرے بڑوں کا ہے. یہ دین تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا نام ہے. وہ کوئی بندہ، بعض اوقات ایک بڑے سے بڑا بندہ ایک بڑی سادہ سی دلیل سے لا علم ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک بڑی گہری دلیل سے ایک عام سا بندہ واقف ہوتا ہے. تو اس لیے میرا آپ سب بھائیوں کے لیے یہ بڑا مؤدبانہ ایک اعلان یا گزارش ہے کہ ان مسائل کو پہلے آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور مسائل کی سمجھ نہ آنے کی صورت میں آپ نے وضاحت مجھ سے پوچھنی ہے. اور تیسری بات کہ اس میں اگر کوئی آپ اختلاف کرنا چاہیں، آپ اس میں میرے پاس آ کے اختلاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یا میری بات صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کوئی بھی بیان کردہ مسئلہ حرف آخر نہیں ہے. اس میں یہ نہیں میرا بتانا مقصد کہ اس مسئلے کے بعد جو میں بتا دوں اس کے بعد تحقیق ختم ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس میں پہلی اسلام کی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان پر یہ زکوٰۃ مسلمان پر اور آزاد بندے پر، اور وہ بندہ جو نصاب کا مالک ہے
جس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ چکا ہے، جو نصاب کو پہنچے ہوئے مال کا مالک ہے، زکوٰۃ اس بندے پر ہے۔ اب میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں نے یہ جو بات کی کہ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا مطلب کافر سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اور اس بارے میں یہ بات وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان جب لفظ میں نے کہہ دیا کہ مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس میں سارے مسلمان شامل ہیں۔ زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق ایک بڑا یہ ہے کہ جو بندہ ابھی تک بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، اس پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی یتیم ایسا ہے، اس کو اپنے وراثت سے اتنی جائیداد اس کے نام آ چکی ہے، اس کا مالک بن چکا ہے، اور وہ بچہ تو ابھی چند سالوں کا ہے، وہ اس کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کیا مال ہے، تو جو بندہ اس کا سرپرست ہے، وہ یتیم جس کے پاس، جس کی زیر کفالت وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا سرپرست اس یتیم کے مال میں سے بھی زکوٰۃ دے گا۔ اور اس میں اور ایک وضاحت کہ نماز صرف اس بندے پر فرض ہے جو مسلمان اور عقل مند سمجھدار ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ذہنی مریض ہے، ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے، یا کچھ وقت اس کے حالات ایسے، چند دن، چند مہینے اس کے حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ ذہنی توازن کھو جاتا ہے، زکوٰۃ کے لیے عقل مند ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ، کسی کا کوئی بھائی ہے، اس کو وراثت سے اتنی جائیداد اس کے نام لگ گئی ہے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے پاس رہتا ہے، اس کے وہ بھائی بالکل اسی طرح یتیم بچے کی طرح، جس کو بعض لوگ پالتے ہیں، جن کی زیر کفالت وہ رہے گا بچہ، بالکل اسی طرح وہ ذہنی مریض جو بندہ ہے، ذہنی توازن جس کا درست نہیں ہے، اس کے مال میں سے وہ لوگ زکوٰۃ دیں گے جو اس کے سرپرست ہیں، جن کے پاس وہ رہتا ہے۔ اور قرآن نے اس حوالے سے اصول یہ دیا ہے، ایسے بندوں کے حوالے سے قرآن نے اصول بھی دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جن لوگوں کے پاس ذہنی مریض لوگ ان کی زیر کفالت ہوں، تو ان کے مال کو، ان کے پیسے کو بے درے خرچ نہ کریں، ان کے مال کی حفاظت کریں، ان کے لباس کے اوپر، ان کے کھانے کے اوپر جو بنیادی اخراجات آتے ہیں صرف وہ کریں، ان کے مال کو اس طرح فضول خرچیوں میں نہ اڑائیں، کیونکہ اس کا بندے کا تو ذہنی توازن درست نہیں۔ اسلام میرے بھائی انسان کو اتنی عزت دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک ذہنی مریض بندہ بھی اس کے پاس مال ہے، تو اس کے مال کی ایسے حفاظت کی جائے کہ پوری زندگی اگر اس پر خرچہ کرنا پڑے تو اس کا مال ہی اس کے اوپر خرچ ہو جائے، اس کو بھی کسی سے مانگنے کی یا وہ کسی کا محتاج وہ بھی نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اہم مسئلہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ضروری ہے بندہ مقروض نہ ہو۔ اب مقروض کی وضاحت، اس میں چند مسئلے اچھی طرح آپ نے سمجھنے ہیں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے مقروض کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر میرے بھائی، اگر کسی بندے کی زکوٰۃ بنتی ہے 1 جنوری کو، اس کے مال کے اوپر سال پورا ہو جاتا ہے، اور اس نے دسمبر کے آخر میں قرض بھی دینا ہے، اور انہی طریقوں میں، جن طریقوں میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، انہی طریقوں میں اس نے اپنا کو قرض لیا وہ بھی واپس کرنا ہے، اور اس نے قرض واپس پہلے کر دیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پہلے پیسے تھے، قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس وہ پیسے نہیں جو نصاب کو پہنچتے ہیں، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ بعض بندے 10 سال کے لیے بینکوں سے یا کسی بندے سے بزنس کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ مثلا ایک بندے نے 10 لاکھ بزنس کے لیے لے لیا ہے، اور اس نے وعدہ کر لیا کہ میں 5 سال کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس کروں گا، اور اس نے 10 لاکھ بزنس کے اندر لگا دیا، اور اب وہ بندے بھی بہانہ کرتے ہیں، سال کے بعد کہتے ہیں ہمارے اوپر کیسے زکوٰۃ ہے، ہم تو 10 لاکھ، ہم تو قرض لے کے کاروبار کر رہے ہیں۔ نہیں میرے، وہ قرض آپ نے جب دینا ہے اس سال بات ہوگی،
جب آپ نے 10 لاکھ لے لیا اس پیسے کے آپ مالک ہیں، وہ 10 لاکھ جب آپ کے پاس آ گیا آپ اس کے مالک بن گئے، تو اس کے بعد جب آپ نے بزنس کیا سال کے بعد آپ نہیں دیکھیں گے میرے اوپر قرض کتنا ہے، آپ صرف اس سال آپ نے دھیان کرنا ہے جس سال آپ نے قرض دینا ہے، قرض آپ نے پہلے ادا کر دیا یا انہی طریقوں میں زکوٰۃ بھی آ گئی قرض بھی آ گیا۔ اسلام کہتا ہے اگر قرض پہلے ادا کر دے گا اس بندے کو اختیار حاصل ہے کہ باقی جو پیسے بچ جائیں اگر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تو اس میں سے پہلے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ قرض اگر پہلے ادا ہو چکا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے بندہ کہ اپنا پہلے قرض ادا کرے۔ تو اس مسئلے کو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ قرض دار جو بندہ مقروض ہے، ہر مقروض زکوٰۃ سے خالی نہیں ہے، ہر مقروض کو زکوٰۃ سے معافی نہیں ہے، صرف اسی مقروض کو زکوٰۃ سے معافی ہے جس سال قرض دینا ہے اور قرض کا ٹائم بھی آ گیا، ادھر سے اس کی زکوٰۃ فرض ہونے کا ٹائم بھی وہ بھی سال اس کو پورا ہو گیا تو وہ قرض ادا کرے گا، زکوٰۃ چھوڑ دے گا۔ دوسری بات، اگر کسی بندے نے قرض دے رکھا ہے، کسی بندے کو قرض دے رکھا ہے، ابھی میں نے بات کی مقروض کی، ایک بندے نے قرض دے رکھا ہے تو قرض کی بات اب یہ ہے، قرض میں 2 صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بندے نے قرض دیا ہے تو اس پیسے کے ملنے کی بھی امید ہی نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے حالات ہیں کہ بندہ پیسے لیتا ہے واپس ہی کوئی نہیں کرتا۔ اب ایک بندے کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اب یہ پیسے پتہ نہیں کب ملیں گے، تو پھر میرے بھائی اسلام کی طرف سے مسئلہ یہ ہے، ایک سال جس سال 10 سال بعد 15 سال بعد جب اس کو پیسے وہ قرض واپس مل جائے گا 1 سال کی زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن اگر یہ بات ہے کہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے یہ بات پکی ہو گئی کہ اس نے وہ قرض اس کو واپس ملنا ہے، ایک مقررہ تاریخ ہے، اور اس میں عام طور پہ میرے بھائی جو مسائل پیش آتے ہیں وہ بزنس مین لوگ جو آپس میں لین دین کرتے ہیں، ابھی ایک جگہ سے اس نے 10 لاکھ لیکن لینا ہے 10 لاکھ دینا ہے، تو ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ وہ پیسے وہ قرض جو اس نے لینا ہے زکوٰۃ کے وقت وہ بھی بیچ میں شامل کرے گا کہ ابھی اس کو ملے نہیں لیکن اس کو پتہ ہے 1 مہینے بعد وہ پیسے مجھے مل جانے ہیں۔ جب قرض زکوٰۃ دینے کی باری آئی جو اس کے پاس پیسے موجود ہیں، میں آسان سا ایک بزنس مین تجارت کرنے والے بندے کو آسان سا زکوٰۃ کا طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ جب اس نے زکوٰۃ دینی ہے سب سے پہلے اپنے پاس جتنے پیسے اکاؤنٹ کے اندر یا ویسے پڑے پیسے وہ دیکھے وہ کتنے ہیں، پھر وہ پیسے جو اگر بزنس کرتا ہے تو جس چیز کا وہ بزنس کرتا ہے وہ دیکھے کہ وہ چیز مثلاً ایک دکان ہے، ایک مارکیٹ، ایک گودام ہے، اس گودام کے اندر جو بھی چیز پڑی ہے، گندم ہے، مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے گندم کا کاروبار کرتا ہے تو جو اس کے پاس نقدی ہے وہ بھی نوٹ کرے گا، جو سٹاک میں اس کے پاس گندم پڑی ہے، دکان میں جو سامان پڑا ہے وہ سارے کا سارا اس کا اندازہ لگائے گا کہ میرے پاس تجارت کا جو سامان پڑا ہے اس کی مالیت اندازہ موٹی جو قیمت میں لگا رہا ہوں وہ اتنے لاکھ ہے، اس کو مثال پلس کرے گا۔ تیسری بات جو اس نے قرض کسی سے لینا ہے وہ بھی ساتھ نوٹ کرے گا، تیسری چیز وہ بھی شامل کر لے گا، اور چوتھی چیز اگر اس کے پاس سونا ہے، سونا 7.5 تولے سے زیادہ ہے اور چاندی 52 تولے سے زیادہ ہے، اگر یہ دونوں چیزیں بھی نصاب کو پہنچی ہیں تو عام طور پہ ان چیزوں کی زکوٰۃ بھی ہم نقدی میں دیتے ہیں، تو ان چیزوں کی مالیت جو موجودہ ریٹ ہے اس کے مطابق معلوم کر کے وہ چوتھی چیز بھی ساتھ شامل کر کے یہ سارے پیسے اتنے جمع کر کے پھر وہی آسان طریقہ 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ مال میں سے نکال دیں گے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شخص اس کو اپنی زکوٰۃ نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے ورثاء ان کے اوپر یہ بات حق ہے، فرض ہے کہ وہ اس اپنے باپ کی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے اس بات کو معلوم کریں کہ ان دنوں میں ہمارے والد صاحب زکوٰۃ دیتے تھے لیکن ابھی بیماری کے دنوں میں وہ یہ پیسے نہیں دے سکے، تو ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی وہ مال ابھی تک تقسیم نہیں ہوا، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، لیکن اس مال کے اوپر سال مکمل ہو چکا ہے، تو
میرے بھائی اس وراثت کا مال وہ تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے جو اس نے قرض دینا ہے لوگوں کو وہ بھی ادا کیا جائے گا، اور جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی ادا کی جائے گی۔ یہاں لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اعلان ہوتا ہے کہ میں ہمارے والد صاحب جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کے ذمے جو قرض ہے وہ رسا اس کے ذمہ دار ہیں، وہ رسا ادا کریں گے۔ جس طرح لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رستے میں یہ مال دیا جاتا ہے، تو یہ مال بھی ہر صورت اس میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، جائیداد ہے، اس میں سے زکوٰۃ بھی نکالی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ کون سے وہ مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس میں پہلی بات 3 چیزیں، سونا اور چاندی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرنسی تھی، وہ جو درم تھی وہ بھی چاندی میں تھی اور دینار سونے میں تھی۔ اس وقت صرف یہ 2 چیزیں تھیں، چاندی اور سونا۔ لیکن اب یہ جو کاغذی کرنسی ہے اس کو بھی ساتھ شامل کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب پہلی بات سونے کے والے سے آپ سمجھیں، سونا 7.5 تولے کا اگر کوئی مالک ایک بندہ ہے، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ایک گھر کے اندر 7.5 تولے سونا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں۔ اگر ایک گھر کے اندر بیٹا 4 تولے کا مالک ہے، جو بیٹی ہے وہ 3 تولے کی مالک ہے، 7 تولے سونا بنتا ہے، 5 تولے کا کوئی اور فرد مالک ہے، یہ 10 سے زیادہ تولے سونا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی ایک بندے کی ملکیت جو سونا ہے وہ 7.5 تولے نہیں بنتا۔ جب تک 7.5 تولے کا مالک ایک بندہ نہیں ہے، گھر کا ایک فرد 7.5 تولے کا مالک نہیں ہے، اس وقت تک سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو چاندی ہے وہ بھی 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے۔ اگر سونا 7 تولے ہے، چاندی 50 تولے ہے، تو ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے رضامندی کے ساتھ خوشی سے کوئی دینا چاہتا ہے کوئی دے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ والی جو بات فرض ہے وہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اب اس میں بات یہ سمجھیں، گھر کے افراد دیکھیں، گھر میں خواتین ہیں، بہو کا سونا بھی ہے، والدہ کا سونا بھی ہے۔ اب وہ سونے ان کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر سونا 7 تولے ہے، چاندی 52 تولے ہے، چاندی اور سونے کو بھی جمع نہیں کیا جائے گا۔ چاندی کو الگ سے اس کا نصاب دیکھا جائے گا، سونے کا نصاب الگ سے دیکھا جائے گا۔ اگر یہ نصاب کو پہنچے تب ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھیں کہ سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ زیورات جو خواتین پہنتی ہیں ان زیورات کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ زیور جو خواتین پہنتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو خاتون کے پاس سونا پڑا ہوا ہے وہ بھی، اور جو سونا وہ پہنتی ہے وہ ساتھ جمع کر کے اگر وہ اس کی مالک ہے تو اس سونے کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھیں، سونے کا مالک مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن سونے کا بزنس کرنا، سونا اپنے پاس رکھنا، یہ اس کے لیے جائز بالکل ہے۔ اسلام کے اندر یہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر کسی مرد نے سونا رکھا ہوا ہے اس سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی اگر وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ مال مویشی ہے، جو کہ اس کی بکریوں کے اوپر، گائیوں کے اوپر مختلف اس کی زکوٰۃ کی تفصیل ہے۔ تیسری بات جو تجارت ہے، تجارتی سامان، اس مسئلے کو آپ سمجھیں، اس میں 2 باتیں دیکھی جاتی ہیں، 2 مسئلوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے جو بندہ تجارت کرے گا، تجارت جب اس نے شروع کی، جتنے پیسے اس نے انویسٹ کر دیے، اب سال کے بعد اس نے اس تجارت سے زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، وہ یہ چیز دیکھے گا۔ وہ دیکھے گا یہ کہ میں نے 1 جنوری سے اگر اپنے کاروبار کا آغاز کیا 10 لاکھ سے، اور آج میرے پاس جو سامان پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تجارتی سامان، اور میرے پاس نقدی، یہ سب کچھ آج 20 لاکھ ہو چکا ہے، اور اس میں سے 20 لاکھ میں
اس نے سمجھا 1 لاکھ تو مہینہ پہلے آیا ہے، 2 لاکھ تو مجھے 2 ہفتے پہلے ملے ہیں۔ میرے بھائی، بزنس کے حوالے سے زکوٰۃ کا اصول یہ ہے، جو آپ نے انویسٹ کی ہے، اگر انویسٹ اور جو پرافٹ ہے، پرافٹ کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، پرافٹ کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ 1 مہینہ پہلے آپ کو ملے ہیں، 2 ہفتے پہلے ملے ہیں، سال کے بعد صرف آپ نے حساب کرنا ہے کہ جو پیسے تجارتی سامان اور جو پرافٹ آپ کے پاس آ چکا ہے اس کو جمع کر کے اگر یہ سب کچھ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ چوتھی بات اس میں اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ جو اجناس ہیں، یہ بھی جو دیہات والے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جو اجناس ہیں، گندم ہے، مکئی ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں اگائی جاتی ہیں، پھل ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ کے لیے کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے عشر کا۔ اس کے لیے ان اجناس کے اندر زکوٰۃ کی بجائے عشر ہے، 10واں حصہ ہے۔ لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر جو بندہ ذمہ دار بندہ ہے وہ تو عشر ادا کرتا ہے، لیکن جو بندہ مکئی کا، گندم کا، جو بھی ان اجناس کا بزنس کرتا ہے، پھلوں کا بزنس کرتا ہے، اس کے اوپر عشر نہیں، بلکہ وہ عام تجارتی سامان سمجھ کر وہ سال کے بعد یہ دیکھے گا اس کے گودام میں گندم کتنی پڑی ہے اور اس کے پاس نقدی کتنا ہے، ان سب کو جمع کر کے اس طرح اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگلی بات، کسی بھی مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جس مال کے مالک کو اپنے مال کو مکمل طور پہ خرچ کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ مثلا اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ بعض مال کا مالک تو ہے، اس نے یعنی کوئی گودام ہے، تجارتی سامان ہے، وہ ہے تو اس کا، لیکن کئی سالوں سے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں ہے، اور اسی طرح وہ پیسے جو اس کے ہیں، مالک تو وہ ہے، لیکن ان پیسوں کو بعض لوگوں نے ضبط کر رکھا ہے۔ وہ پیسے، وہ مالک تو وہ ہے، لیکن ان پیسوں کو، اپنے اس تجارتی سامان کو وہ بندہ خرچ نہیں کر سکتا۔ اب ایسے پیسوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں۔ ایسا قرض، جس قرض کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین، ابھی آپ یہ ذہن بنا لیں، یہ قرض تو اب مجھے واپس ملنے والا نہیں ہے، اب اس قرض کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اگرچہ ان پیسوں کا وہ مالک ہے بندہ، لیکن ان پیسوں کے اوپر بندے کو خرچ کرنے کا کنٹرول نہیں رہا ہے۔ اسی طرح مال کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہونے کی دوسری شرط ہے، ایک بندہ فرد واحد مال کا مالک متعین ہو، یہ واضح پتہ ہو کہ اس مال کا مالک کون ہے۔ جب تک مال کا مالک کسی کا متعین نہیں ہوگا تب تک اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی، جس طرح یہ رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں، ان تنظیموں کے پاس کروڑوں اربوں کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں نہ ہوں، ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ان پیسوں کا ایک بندہ مالک نہیں ہے۔ وہ حکومت کے پیسے ہوں، وہ کسی تنظیم کے پیسے ہوں، وہ کسی مسجد کے پیسے ہوں، ان پیسوں کے اوپر وہ کتنی بھی مالیت ہو، ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری بات، ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں جو بندے کو پتہ ہے، یقینی طور پہ جانتا ہے کہ یہ پیسے حرام کے ہیں، یہ اس کو پتہ ہے یہ سود کے پیسے ہیں، جتنا مرضی زکوٰۃ وہ نکال دے، ساری زکوٰۃ دے دے، لوگوں کو خرچ کر دے، جو اس نے میرے بھائی کمایا ہے حرام، وہ تو جرم اس نے کیا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے حرام مال پاک نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، جس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات سے اس کا تعلق نہ ہو۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، گھر کے اندر سامان ہے، اس کی ضروریات کا، وہ سامان کتنے مرضی مالیت کا ہو، فرنیچر کی صورت میں، برتنوں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں،
وہ مال انسان کی جو بنیادی ضروریات کے ہے، وہ جتنی بھی مالیت کا ہو اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 5 کہ وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ قرض والا مال نہ ہو۔ جو میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ فلاں طریق کو میں نے یہ قرض ہے، کسی کی امانت ہے، یہ میرے پیسے نہیں ہیں، قرض کی صورت میں ہے یا امانت کی صورت میں ہے، میں نے فلاں طریق کو یہ پیسے لوٹا دینے ہیں، ابھی اس پہ سال نہیں گزرا، تو امانت کے اوپر تو زکوٰۃ وہی بندہ ادا کرے گا جس نے وہ امانت رکھوائی ہے۔ لیکن اسی طرح اگر قرض کے پیسے ہیں تو سال پورا ہونے سے پہلے اگر قرض وہ ادا کرنا ہے تو قرض پہلے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بعد میں ادا کرنی ہے۔ اسی طرح کسی بھی مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر مال نصاب کو پہنچا نہیں، ایک گھر کے اندر ایک بندے کے پاس، بیٹے کے پاس 7 تولے ہیں، باپ کے پاس بھی 7 تولے ہیں، والدہ کے پاس بھی 7 تولے ہیں، وہ 21 تولے سونا اگرچہ گھر کے اندر پڑا ہے لیکن تینوں کا سونا نصاب کو نہیں پہنچتا، اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن میرے اس مسئلے سے کوئی بندہ یہ دلیل نہ نکالے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے گھر کے افراد کے مختلف نام ان کے نام ان کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیے جائے وہ مال تاکہ نصاب سے کم ہو جائے اور بندہ زکوٰۃ سے بچ جائے۔ میرے بھائی، ہر بندے سے بندہ چھپ سکتا ہے لیکن رب تعالیٰ کا جو نظام ہے اس سے کوئی بات بندہ چھپا سکتا نہیں۔ وہ تو ایسی ذات ہے کہ انسان کے دلوں کے جو بھید ہیں، راز ہیں، علیم بذات الصدور ذات ہے۔ اللہ ہمارے دل کی ساری صورتحال سے واقف ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر جو مال نصاب کو پہنچا ہے اور باقی ساری شرطیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس مال کے اوپر سال کا گزرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جب تک سال نہیں گزرے گا اس وقت تک اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اس میں وہ اجناس جو ذمہ دار لوگ زراعت کے شعبے سے جو متعلقہ ایک بات ہے کہ جیسے ہی وہ زمین جو کاشتکار، جیسے ہی گندم ان کے پاس آئے گی، اب اس گندم کے اوپر وہ سال کا انتظار نہیں کریں گے، جیسے ہی وہ اپنی گندم، مکئی، جو بھی چیز ان کے گھر آئے گی سب سے پہلے اس میں سے وہ عشر ادا کریں گے۔ اسی طرح جن مالوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے ان میں سے ایک مال یہ ہے کہ سونے چاندی کے اوپر تو میرے بھائی زکوٰۃ ہے، لیکن یہ ہیرے جواہرات ہیں، ان کے اوپر اسلام نے کوئی یہ نصاب نہیں بتایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ہیرا ہے، اگرچہ وہ سونے چاندی سے کتنا ہی مالیت کا ہے، اس کے اوپر اسلام نے کوئی زکوٰۃ نہیں بتائی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے جو بندہ ایسی چیزوں کا بزنس کرے گا تو اس کو تجارتی سامان سمجھ کے پھر اس طرح اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو یہ تجارت کے حوالے سے کچھ باتیں، یہ جو پراپرٹی ڈیلر، پراپرٹی کے کچھ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور آخری مسئلہ یہ صرف سمجھ لیں کہ جن مالوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اس میں دوسری قسم کا مال یہ ہے، ایک ہے تجارتی سامان اور ایک لفظ ہے آلات تجارت۔ آلات تجارت سے مراد وہ چیزیں جن کے ذریعے بزنس ہوتا ہے۔ وہ بزنس بعض لوگ ایک سیل مین، وہ لوگ ان کے پاس جتنی مرضی بھی گاڑیاں ہوں، اگر اسی طرح رینٹ والوں کے پاس جتنی بھی گاڑیاں ہوں، وہ اپنے اس کے ذریعے، ان گاڑیوں کے ذریعے بزنس کرتے ہیں، ان گاڑیوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک ہوٹل، کوئی بھی ایسا تجارتی مرکز ہے جس میں جتنا بھی سامان پڑا ہے جس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے، ان آلات تجارت کے اوپر اسلام کہتا ہے کوئی زکوٰۃ نہیں، بلکہ صرف اس سے جو پرافٹ ملے گی یا جو انسانوں کے پاس نقدی ہوگی اسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ چند ایک سوال ہیں، زکوٰۃ سونے چاندی کی موجودہ قیمت پر ادا کی جائے گی؟ بالکل جی، یہ مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جس کے پاس جو سونا چاندی ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے سونا جب خریدا تو اس کی مالیت یہ تھی، جب اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس وقت معلوم کرنا ہے کہ اس سونے کی مالیت کیا ہے، اس حساب سے پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جو قرآن میں 8 مصارف ان کے علاوہ بھی دی جا سکتی ہے یا نہیں،
قرآن میں 8 مصارف جو زکوٰۃ کے ہیں، مصارف مطلب جہاں زکوٰۃ دینی ہے، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک جمعے کے اندر تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا۔ جو مصارف 8 وہ جگہیں مصرف جہاں زکوٰۃ دینی ہے، صرف انہی مصارف پہ ہی قرآن کا وہ مصرف بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہر جگہ زکوٰۃ لگا دینی ہے تو پھر وہ 8 مصرف 8 جگہوں کی جو قید متعین جو اسلام نے کیا ہے، اس کی جو بات وجہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا ایک سوال ہے، شاید میرے خیال میں یہ ان دنوں کے حساب سے ہے، شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ یہ شب برات ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 15 شعبان کی جو رات، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی عبادت کرنی ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے، پتہ نہیں، میں اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ جو قرآن نے 500 سے زائد مرتبہ یہ کہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، یعنی وہ 5 فرض نمازیں پڑھو، پتہ نہیں کوئی سپارہ نہیں ہے جس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، 5 نمازیں۔ وہ 5 نمازوں کی طرف تو لوگ نہیں آتے، لیکن وہ عبادات جن کا جو بالکل صحیح حدیثوں میں موجود نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمان تلاش کرتے ہیں شارٹ کٹ، کہتے ہیں سال بعد کوئی ایک رات ہو اس میں ہم عبادت کریں۔ وہ عیسائیوں میں ایک دن ہے نا جس دن وہ کوئی خاص معافی مانگتے ہیں، پورے سال کے گناہ معاف۔ تو ہمارے بھی کچھ لوگوں کا پتہ نہیں اللہ معاف کرے خیال ہے کہ کسی ایک رات پتہ نہیں کوئی عبادت کریں اور پوری رات وہ نفل پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ معاف کرے فرض نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ جو صورت ہے نا، اسلام جس طرح ایک بندے کو 24 گھنٹوں کے لیے ایک نظام دیتا ہے، اس نظام کے تحت اگر ہم رہیں گے، اس میں میرے بھائی خاص اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پہ اس رات میں کوئی خاص طور پہ عبادت نہیں کی۔ ویسے تو دیکھیں نا، کوئی رات نہیں جس رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت نہیں کی، تو اس 15 شعبان کو عبادت کے لیے خاص کیوں کرنا ہے؟ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے عام دنوں کے اندر، وہ اس رات بھی پڑھے تو ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ایک رات تو آپ عبادت کے لیے اٹھے، باقی راتیں کبھی آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، سجدے نہیں کیے۔ تو یہ جو انداز ہے میرے بھائی، پورا رمضان آپ یہاں دیکھیں گے تراویح کے اندر یہاں ایک مسئلہ رہتا ہے کہ بعض لوگ مسجد بھی آ جاتے ہیں، نفلی عبادت کے لیے شوق یہ ہے، مسجد آ کے ایک ہماری یہ لائن ہے پیچھے ایک نا، ادھر ایک پوری دیواروں کے سامنے ٹیک لگا کے قرآن سنتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان جو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں 1-2 منٹ پر یہاں لینا چاہتا ہوں، ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ نفلی نمازوں میں سب سے لمبی نماز جو ہے وہ نماز کسوف ہے، سورج گرہن لگتا ہے، ایک لمبی نماز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کہتی ہیں اسماء، کہتی ہیں میں آئی نماز کھڑی تھی، میں نے کہا میں نماز میں شریک ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، یہ نماز تو بڑی لمبی نماز ہے۔ کہتی ہے میں ابھی اس انتظار میں تھی کہ ایک بوڑھی عورت آئی، وہ بڑے سکون سے آئی اور آ کے اس نے سوچا بھی نہیں اور آپ نے اس نے آ کے نماز شروع کر دی۔ تو مجھے اتنی شرم آئی، میں نے کہا یہ بوڑھی عورت آ کے لائن میں کھڑی ہے اور میں جوان عورت سوچ رہی ہوں کہ سامنے کھڑی ہونا ہے کہ میں نے نہیں ہونا۔ ہاں جی، تو یہ اصل بات میرے بھائی، یہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں آپ نے خوب بات کرنی ہے۔ جس بندے نے یہ سوال بھیجا ہے میں اس کو یہ نصیحت کروں گا یا ادباً گزارش کروں گا کہ رمضان اس کی تراویح پڑھیں، باقی تہجد کی نماز آپ ادا کریں، باقی وہ ایک رات اس کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اس کا کہیں قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں، اور کسی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح حدیث میں اس رات خاص طور پہ عبادت کرنے کی کوئی فضیلت یا کوئی ایسی بات میرے علم میں کم از کم نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بات مزید رہ گئی کہ مسجد انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ بجلی کا بل اس دفعہ کوئی 72,000 سے کچھ اوپر آیا ہے، اور رمضان سے پہلے بھی کچھ مسجد کے والے سے کچھ کام شروع کر دیے گئے ہیں، رنگ کا کام اوپر شروع ہو چکا ہے اور باقی کچھ کام شروع کر دیے گئے ہیں، تو اس میں بھی آپ سارے بھائی آپ تعاون کر کے جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔